رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنا۔ آج کل شادی بیاہ میں لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کا بھائی، باپ یا ماموں وغیرہ سر پر قرآن رکھ لیتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ محمد مصعب لاہور سے۔ یہ کوئی سنت سے ثابت عمل نہیں ہے، باقی یہ کہ اس کو سنت سمجھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا، سنت نہیں سمجھتے تو ایک رسم ہے جو بذات خود جائز ہے، برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، بھئی قرآن سے برکت ہو رہی ہے۔ لیکن آج کل ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے، لوگ ان کو سنت بھی سمجھتے ہیں اور لوگ عمل سے غافل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب شریعت نے نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے کہ بھئی سادگی سے نکاح کرو، زیادہ رسومات میں کیوں پڑ رہے ہیں آپ؟ تو اسی پر عمل کیا جائے۔ صحابیات گھروں سے رخصت ہوتی تھی، کوئی سر پہ قرآن نہیں ہوتا تھا ان کے۔ تو جتنا اس کو آسان کریں گے، نکاح کو تکلفات سے دور کریں گے، اتنا ہی شریعت کے مزاج کے ہی نکاح قریب ہو جائے گا۔ تمیز سے مسجد میں نکاح کرائیں، شام کو دولہا کو بولیں بھائی تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تمہاری امانت ہو، اپنے اماں کو لے کر آؤ اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ اور اپنی امانت تمیز سے اپنے گھر لے جاؤ۔ بس اس کو آسان بنانا چاہیے۔ ایک میری رائے یہ ہے کہ اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے۔ ویسے دلہن کو سمجھانا چاہیے بھئی یہ قرآن ہے، ہم تمہارے ساتھ بھیج اس لیے رہے ہیں کہ اس کو بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں میں جو رواج ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کا بھائی اس کے سر پر قرآن پاک رکھ کر رخصت کرتا ہے، اس کی بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ اگر یہ کام باوضو کرتے ہیں، قرآن کریم کو باوضو جس نے اٹھایا اور جزدان نہیں ہے، جزدان والا تو باوضو بے وضو اٹھا سکتے ہیں، ہاں وہ جزدان جدا ہوتا ہے، چولی ساتھ ہوتی ہے، تو جیسے کپڑے کی تھیلی ہوتی ہے اس کو جزدان بولتے ہیں، نکالتے ہیں رکھتے ہیں، تو یہ جدا ہونے والا جزدان جو ہے اس میں اگر لپٹا ہوا ہے تو بے وضو بھی اس کو اٹھا سکتا ہے، بے غسل بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو وہ اٹھا کر اگر دلہن کے سر پہ رکھا ہے تو دونوں ہی کا اگر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی کو جب ہم رخصت کرتے ہیں، شادی کی ہوتی ہے، بچی رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کے سائے میں اس کو لے کے جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت قرآن یا حدیث میں آئی ہے کہ اس طرح کریں گے تو بچی بہت اچھے انداز سے رہے گی۔ تقریباً شادیوں کے اندر قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، لیکن انجام دیکھ لیں کیا ہو رہے ہیں شادیوں کے۔ تو یہ اصل میں صرف رخصت کرنے کی رسم ہم نے قائم کر لی ہے، جس کو میں ناجائز تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کوئی مطلب سنت نہیں ہے، اس کو کوئی دین کا لازم جز نہ سمجھیں، نہ یہ سوچیں کہ قرآن کے سائے میں لے کے جائیں گے تو پھر بہت ہی زیادہ بہتر مستقبل ہوگا، اور نہیں ہوا تو آپ نے کہا جی کیا فائدہ ہوا قرآن کے سائے میں لے جانے کا، معاذ اللہ الٹا قرآن کے اوپر الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی رخصت کرنا چاہتا ہے منع بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ یہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی یہ مطلب یہ کہ لازم اور ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے کی نشست میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آج کے دور میں، آج کے سماج کے اندر قرآن کو لوگوں نے صرف ایک ضرورت سمجھ لی، اور عام جیسے کہ شادی بیاہ کے تعلق سے میں نے پوچھا تھا، شادی بیاہ کے اندر قرآن کو دلہن کے سر پہ رکھ کر اس کو ودا کیا جاتا ہے، تو یہ کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے یا لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے، یا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا اس تعلق سے آپ تبصرہ کر رہے تھے؟ تو ہماری بات اسی پہ ختم ہو گئی تھی، آپ انشاءاللہ اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ہم جو رمضان اور قرآن کا جو تعلق دیکھ رہے تھے اسی میں سوال آیا تھا کہ قرآن کے تعلق سے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت جو ہے قرآن کو سر پہ رکھا جاتا ہے اور پھر وہ نیچے سے دلہن کو لے جایا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کا یہ ایسا استعمال کرنا یہ شرعاً بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن یقیناً ہدایت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ یہ عمل کرنا کہ اس کو اوپر رکھ کے کسی کو نیچے سے لے جانا، یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کا وہ غلط استعمال ہے جو ہم نے رائج کر دیا۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کے مطابق اپنے نکاح اور شادیاں کریں۔ شادی تو اپنے منمانے ڈھنگ سے ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا یہ استعمال ضرور کیا جا رہا ہے کہ دلہن کو نیچے سے لے جایا جا رہا ہے، گھر بن رہا ہے تو اس کو پہلی بار پڑھا جا رہا ہے، پھر زندگی بھر کبھی ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، مطلب ایک بار پڑھنا ہے پھر کبھی نہیں پڑھنا ہے۔ دکان کھولی جائے تو ایک بار پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ عمل دکان میں اس کے مخالف ہے۔ قرآن سود کے خلاف بات کرتا ہے، دکان میں سود پہ سب کچھ چل رہا ہے، پھر قرآن سے شروعات ہو رہی،
تو ہم نے قرآن کو بس ایک برکت کی ایسی چیز بنا دیا کہ بس ایک بار اس کو استعمال کر لو، پھر ساری زندگی پھر اس چیز سے دور بھی رہے تو چل جاتا ہے۔ یقیناً اس طرح سے قرآن کے ساتھ کرنا یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، قرآن کا غلط استعمال ہے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ تو جیسے یہ ہو گیا کہ کوئی شخص اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دی کھانے کے لیے، اور اس نے میڈیسن کو اٹھا کر اپنے گلے میں لگا، مطلب اس کے استعمال چھوڑ کر یعنی اس چیز کو وہ کر رہا ہے، جی قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو غلط طریقے سے غلط طریقے سے، جی